آپ قبل اسلام اسلام کے سخت دشمن تھے۔ ایک روز آپ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے، بعض روایات میں آتا ہے گلے میں لٹکائے ہوئے آپ جا رہے ہیں۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، ملتے ہیں، پوچھتے ہیں اے عمر کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ فرمایا کہ میں نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ روز روز کا رونا ہے، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسی، انہی کو ختم کر دیں گے۔ یہ جو نیا دین لے کے آئے ہیں، یہ روز روز کا جو شور شرابہ ہے جس کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کو جڑ سے ہم ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ شخص نعیم بن عبداللہ وہ کہنے لگا کہ اے عمر، جس شخص کو تم قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہو، اس کا کلمہ تو تمہاری بہن اور بہنوئی پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو۔ آپ اسی غصے کے عالم میں اپنی بہن کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ آگے بہن اور بہنائی کو خباب بن الارت صحابی رسول ہے، یہ تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں۔ جب آپ نے دور سے دیکھا کہ عمر غصے میں آ رہے ہیں، تلوار بھی گلے میں لٹکائی ہوئی ہے، آپ جلدی سے چھپ جاتے ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہن اور بہنوئی کو کسی چیز کی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ جب اندر آئے اور غصے میں پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم کیا کر رہے تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم کچھ نہیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ تم دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہو، جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تم ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہو، مجھے بتاؤ تم کیا کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت چھپانے کی کوشش کی، مگر جب آپ نے اصرار فرمایا، بہنوئی کو مارا، بہنوئی بے ہوش ہو کر گر گیا، بہن سے پوچھنے لگے، بہن بھی جب نہ بتاتی تب آپ اس کے اوپر اور ظلم کرتے اور جبر کرتے۔ آپ نے بہن کو اس زور کے ساتھ تھپڑ مارا کہ بہن گر گئی اور آپ کے سر کے اوپر زخم آ گیا اور خون بہنے لگا۔ جب آپ نے بہن اور بہنوئی کی یہ حالت دیکھی، آپ کو کچھ ترس آیا، کچھ دل کے اندر شرمندہ ہوئے اور بڑے پیار سے بڑی محبت سے پوچھا مجھے بتاؤ تو میری بہن کیا کر رہی تھی؟ بہن نے کہا میرے بھائی میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، وہ کتاب جو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کلام کی میں تلاوت کر رہی تھی۔ پیچھے خباب بن الارت جو چھپے ہوئے تھے، ان دو ہستیوں کے جو مدرس قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے، جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب عمر کا جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، دل کی کیفیت چینج ہو گئی ہے، وہ باہر نکلے اور انہوں نے قرآن پاک کے جو اوراق تھے وہ سامنے لائے اور بتایا کہ یہ قرآن ہے، اس کی ہم تلاوت کر رہے تھے۔ بہن نے کہا بھائی لا یمسہ الا المطہرون، ناپاکی کی حالت میں اس کو کوئی نہیں چھو سکتا ہے، لہذا سب سے پہلے آپ وضو کریں، پھر اس کے بعد اس قرآن پاک کو آپ دیکھیں، ہاتھ لگائیں۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پاکیزگی حاصل کی، غسل کیا، وضو کیا، پاک صاف ہو کر جب قرآن پاک کو دیکھا، سورہ طٰہٰ کی جب تلاوت کی تو کہنے لگے کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے، مجھے بھی اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو، میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت خباب بن الارت آپ بڑے خوش ہوئے اور خوشی کے عالم میں بہن اور بہنوئی اور حضرت خباب بن الارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چھوٹا سا قافلہ لے کر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ دور سے جب صحابہ نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور اس کے گلے کے اندر تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے تو صحابہ آپس میں چے مغیّہ کرنے لگے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عمر کو آنے دو، اگر وہ کسی صحیح ارادے سے آ رہا ہے تو ہم ان کو خوش آمدید کریں گے، ویلکم کریں گے، اگر بری نیت سے عمر آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دیں گے۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لاتے ہیں، دار ارقم کے دروازے پر تشریف لے آتے ہیں۔ ایک دن قبل
بدھ والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اعید الاسلام بی عمر بن الخطاب، اے الہ العالمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی دعا شرف قبولیت کو پہنچی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل فرما لیجیے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، حضرت امیر حمزہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، حضرت علی شیر خدا حضرت کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ نعروں کی گونج سے مکے کی فضائیں گونج اٹھی۔ ابو جہل قریب تھا، جب اس کے کان میں یہ آواز پڑی اور وہ سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، جب اس کو خبر پہنچی کہ آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، تو اس نے اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر یہ کہا کہ آج کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔